آداب دوستوں، میں سید نیاز شاہ. ہم وقتاً فوقتاً جو ہے عوامی مسائل اٹھاتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پر جو پبلک کے مسائل ہیں، پبلک کی ڈیمانڈس ہیں، وہ ہم اٹھائیں اور مختلف لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ ہمارا JKL لائیو ٹاک شو کے ذریعے جاری رہتا ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں کووڈ-19 کے خطرات کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کی استھتی سی بنی ہوئی ہے اور بہت مشکل سے جو ہے ہندوستان گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں جو ہے اس کرونا وبائی مرض نے قہر مچا کے رکھا ہوا ہے. آج انٹرنیشنل یوم مزدور ہے، یوم مئی کے نام سے بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے، اور آج کا دن جو ہے مزدوروں کا دن ہے، اور اس دن کو منانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش جو ہے وہ مزدور طبقہ کی جانب سے کاریگروں کی طرف سے کی جاتی ہے. پونچھ لیبر یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں میرے ساتھ طاہر حسین شاہ صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ لاک ڈاؤن میں کس طرح سے مزدور زندگی جی رہا ہے. طاہر جی، JKL ویژن میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں کہ اس لاک ڈاؤن کا مزدور طبقہ پر کتنا اثر پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیاز جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیاز جی میں آپ سے کیا عرض کروں، آج بڑا دکھ بھری داستان ہے اور بڑا دل دکھی ہو کر میں آپ کے سامنے ایک عرض کر رہا ہوں کہ مزدور طبقہ پر اس لاک ڈاؤن کا کتنا اثر پڑا ہے، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ جب بھی ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو، اور خاص کر یہ لاک ڈاؤن ہو یا کرفیو آرڈر ہو، تو اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی نظر انداز ہوتا ہے یا جس پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ مزدور ہی طبقہ ہے. اور اس وقت آج جو ہے ہمارا دن یوم مئی ہمارا دن ہے مزدوروں کا، یہ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا تھا، اور خاص کر ہم ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر اس دن کی بڑی اہمیت سمجھتے ہوئے اس دن کو مناتے تھے. لیکن آج لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکے ہیں، اور ہمارے مزدور جو ہیں اپنے گھر سے نہیں نکل سکے ہیں. لیکن ہم وہ آج کا یہ اپنا تہوار بھی نہیں منا سکے، اور خاص کر مزدور اس وقت کسی جگہ کوئی جا کر کام نہیں کر سکتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو اپنے قریب نہیں لگنے دیتا ہے. لوگ اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے ایک دوسرے کو کوئی سلام نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو کوئی کام کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہم تمام لوگ اپنے گھروں میں ہیں، چاہے ہم اپنی غربت کی وجہ سے فاقے میں رہیں، چاہے ہم کوئی دوائی ہمیں نہ مل سکے، چاہے ہمیں 100 قسم کی پرابلم کیوں نہ ہو، لیکن مزدور جو ہے اس وقت اپنے گھروں کے اندر پابند ہے. ہم اس گورنمنٹ کے اس جو لاک ڈاؤن کا آرڈر ہے، ہم اس کا پوری طرح انشاءاللہ پالن کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہر ملازم کو 30 تاریخ کے 30 دنوں کے بعد ان کی پے مل جاتی ہے. کسی قسم کا بھی کوئی انسان کو کاروباری ہے اس کا نظام چل رہا ہے. لیکن خاص کر اس وقت جو مزدور طبقہ سخت دبایا ہوا ہے، کیونکہ نہ ہی کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی انسان کا کوئی سادھن ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا روزی روٹی کما سکے. میں آج آپ کی اس میڈیا کی بدولت میں گزارش کروں گا ریاست جموں و کشمیر کے گورنر انتظامیہ سے، اور خاص کر ہندوستان کے پرائم منسٹر سے، کہ مزدوروں کے لیے کم سے کم جو گیس ہے وہ گیس فری کیا جائے، اور اس کے بعد جو مزدوروں کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے. جیسے کہ پچھلے سال دیکھا ہے ہم نے کہ مزدوروں کے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ ایک ماہ کا ڈالا تھا. اسی طرح اس بار بھی مزدوروں کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کی جائے تاکہ مزدوروں کا ٹائم بھی اچھا گزر سکے. جب ایک مزدور کہیں اپنی مزدوری ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو لوگوں کا کیا رویہ رہتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا لوگ نفرت کرتے ہیں، یا پھر اسے کام ملتا ہے، یا وہ بیچارہ گھوم کر واپس گھر کو لوٹ آتا ہے؟ میں جناب سے گزارش کروں کہ اس وقت اس وبا کی وجہ سے اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا ہے. کیونکہ ہمارے کتنے مزدور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بس اسٹینڈ جاتے ہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے، ان کو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے راضی نہیں ہے، ان کو کوئی اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے بلانے کے لیے راضی نہیں ہے. اور مزدوروں کو خاص کر اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے کہ جہاں بھی مزدور ہمارا بے شک چلے جاتا ہے، بے شک کسی کو مزدور چاہیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مزدور کو لگاتا نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا پرابلم ہمارے گھر میں آ بڑھے.
تو اس لیے مزدوروں کو خاص کر اس وقت جو ہے بہت مشکل کا دور چل رہا ہے. سے آپ نے بات کی سرکار کو جو ہے گیس سلنڈر اگر سرکار فری کر دیتی ہے, راشن وغیرہ کر دیتی ہے, تو کچھ نہ کچھ جو ہے مزدوروں کو ایک طرح سے راحت ضرور ملے گی. اب یہ جو محنت کش طبقہ ہوتا ہے تاجی, اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے زندگی گزارتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, ٹرانسپورٹ سسٹم ہو, دوسرا ہو, تمام چیزیں. لیکن آپ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک طرح سے میں تو یہ سمجھوں گا کہ کسان ہیں, مزدور ہے, یہ لوگ اس دیش کو چلانے والے ہیں. آپ لوگ اس ریڑھ کی ہڈی ہیں, آپ کام کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے ایزلی جو ہے زندگی گزارتے ہیں. تو آپ آنے والا وقت کس طرح کا دیکھتے ہیں مزدور کا, اور اس دور میں یعنی کہ آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, پھر آپ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے. ہم 50 سال, 1 سال کے اندر ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں, کیونکہ مزدور کی مزدوری کم ہو گئی ہے, مزدور کو مزدوری ملتی نہیں ہے. مزدور کا بچہ ٹوٹلی اس وقت سکول سے ان ٹچ ہے 1 سال سے لے کر, اور مزدور کا بچہ ٹوٹلی وہ جو آن لائن ہماری گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے کہ بچے آن لائن پڑھ سکتے ہیں, مزدور کے پاس اتنی کوئی چارہ جوئی نہیں ہے کہ مزدور اپنے بچوں کو وہ ایک قیمتی آن لائن وغیرہ کا سسٹم کر کے دے جس پر مزدور کا بچہ پڑھ سکے, اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. مزدوروں کو خاص کر میں یہ آپ سے یہ کہوں مختصر کہ مزدور 50 سال پیچھے چلے گئے. بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ 50 سال جو ہے وہ مزدور طبقہ, محنت کش لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے. اور اب سرکار کو واقعہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہماری سرکار اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, کیونکہ کووڈ کو لے کر کے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. اور سبھی لوگ, جیسے کہ طاہر نے بھی کہا کہ یہ سبھی لوگ ہم جو بھارتیہ ہیں وہ سرکار کے ساتھ مل جل کر چلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگ کہ جو اپنی دہاڑی دن کو لگاتے ہیں اور شام کو وہ کھاتے ہیں, اگر ان کے لیے سرکار نہیں سوچے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو پرابلم تو ضرور آئے گی. آج یوم مئی تھا, مزدوروں کا دن تھا, اس حوالے سے ہم نے جو ہے ڈسٹرکٹ پونچھ کے وائس پریزیڈنٹ سے بات چیت کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ضرور یہ بات چیت بہتر لگی ہوگی, اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ جہاں پر آپ کو مزدور طبقہ کے لوگ ملتے ہیں کم از کم انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے, اور جتنا اگر ممکن ہو پائے تو انہیں کام دیا جائے اور اس کی اجرت بھی انہیں ادا کی جائے. یہی ہمارا انسانی فرض بھی بنتا ہے, اور ہم جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو انڈیا پھولے پھلے گا اور انڈیا آگے بڑھے گا. تو طاہر جی, JKL ویژن سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب, میں میڈیا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ہماری بات اعلیٰ حکام تک پہنچے, اور اعلیٰ حکام کوئی نہ کم سے کم تھوڑا بہت کچھ مزدوروں کے بارے میں سوچے. خاص کر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, آپ کا شکریہ. جے ہند. تو آپ سبھی کا بھی بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیج کو آپ فالو بھی کریں. بہت جلد ہم کوئی اگلا ٹاک شو, اگلی ویڈیو اور اگلی خبر لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے دوست, اپنے ہوسٹ سید نیاز شاہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.